صرف جلسے میں اٹینڈ کرنے میں اس لیے آیا ہوں عمران خان کو سپورٹ کرنے کہ تنکے تنکے سے سمندر بنتا ہے. میرے ایک آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک جذبہ ملک کے آزادی کے لیے جس طریقے سے ملک کا جو قانون ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کیسا قانون ہے کہ ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کی معصوم 9 مہینے کی بچی کو. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس ظلم کی آواز کو بلند کرنے کے لیے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز نکلیں. آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا. یہ بتا کون سے ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی؟ اس کی بیوی کی جو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ کیا یہ جائز تھا؟ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ پلیز اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور اعلیٰ حکام سے کہتا ہوں پلیز آئندہ کے لیے اس طریقے سے نہ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں نوجوانوں کے اس جوش جذبے کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. نوجوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہا ہوں لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں جی، قیام پاکستان کے بعد 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا، اس وقت برِ صغیر پر انگریز مسلط تھے اور نوجوانوں میں اس وقت بھی جذبہ تھا، اس وقت قوم میں ایک جذبہ تھا کہ قائد اعظم نے متحد کیا اس قوم کو. اور اس کے بعد قوم کے اندر جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے جو قوم کو متحد کیا اپنی شاعری کے ذریعے، اور قوم میں وہ جذبہ تھا کہ ہم ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان ہمارا ملک بن رہا ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد 75 سال بعد آج جو ملک کو اس پی ڈی ایم کے چور ڈاکو ٹولے نے جو اس ملک کو لوٹ کر باہر چلے گئے اور اپنی اولادوں اور اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل باہر پاکستان کا پیسہ جو غریب عوام خون پسینے سے کما رہی تھی ان کا لے کے چلے گئے. تو نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور سب میں عمران خان کی ایک امید نظر آئی ہے کہ عمران خان کے ایسا لیڈر ہے جو پاکستان اور قوم کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارا لیڈر ہے. عمران خان کے پیچھے قوم متحد ہو چکی ہے کہ اس سے جو ایک بے لڈر سیاستدان ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور لوگ قائد اعظم کے بعد کسی پہ اعتماد پاکستانی کرتے ہیں تو وہ عمران خان پہ کرتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں اور لوگ بار بار نعرے بھی لگا رہے ہیں اور جوش کے ساتھ جناب بڑی بڑی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں، چیخیں بھی مار رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس جوش جذبے کو، کیا نام دیں گے؟ یہ جوش جذبہ جو ہے یہ اس عمران خان سے محبت جو اس نوجوان نسل کر رہی ہے، یہی ہے ان سے محبت کے وہ ان سے پیار کرتے ہیں. وفاقی حکومت کو کتنا اثر پڑے گا اس آج کے جلسے سے؟ دیکھیں جی، اثر تو پہلے بھی پڑ چکا ہے. آپ نے ضمنی الیکشن دیکھا ہے کہ 20 سیٹیں تھیں، 20 سیٹیں تھیں، 17 سیٹیں عمران خان جیت گیا جی. اس سے بہتر اور کیا آپ جان سکتے ہیں اور ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں. 2022 میں الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ، ان لوگوں کی سنی جائے گی. یہ جتنے لوگ نکلے ہیں یہ خان صاحب کی محبت میں نکلے ہیں، کیا ان کے ووٹ کی اہمیت باقی رہے گی اب دوبارہ سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ووٹوں کی اہمیت ہے، کیوں نہیں ہے. جس طرح ہم پنجاب میں آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم وفاق میں بھی آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اپنے پورے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی. مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، پی ڈی ایم کو دیکھیں، بار بار حملے کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما پی ڈی ایم. اس کا ہے کہ وہ اپنی گھر کی سیٹیں ہار گیا ہے. وہ کبھی کسی بیساکھی کا ساتھ لیتا ہے، کبھی کسی بیساکھی کا ساتھ لیتا ہے. تو اس نے ایک متحد کیا ہوا ہے ان چوروں ڈاکوؤں کو اور وہ ان کا سربراہ بنا ہوا ہے جی، اور لوٹ کے ملک کو کھا رہا ہے جی. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، پی ڈی ایم کے سپورٹرز کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یہ میسج ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے، اور جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے، جو آپ کے اور آپ کی نسلوں کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں. اور وہ میرے خیال میں وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہیں. پی ڈی ایم کیا ہے جی؟ یہ چوروں کا ٹولہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ملک کو لوٹا ہے انہوں نے اور لوٹ کر کھا گئے. اب ان کی جو کھان ہے جو عمران خان نے بند کر دی ہے اور اب وہ سڑکوں پہ آ کے رولے ڈال رہے ہیں.